बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके योब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन मुकम्मल, 5 जवानों की तादाद 9 हो गई। सोई में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 3 जवान वतन पर कुर्बान, 2 दहशतगर्द भी जहन्नम वासिल हो गए। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और कौम दुश्मनों की ऐसी मजमूम कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। शहबाज शरीफ ने शहदा के अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। योब में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र जिला भर में तालीमी इदारे 3 रोज़ के लिए बंद। डिप्टी कमिश्नर के एलामिया के मुताबिक जिला भर में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। फैसला शहर में दहशतगर्दी के वाक़े के तनाजुर में किया गया। इसी पर मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद काजिम से। जी काजिम, बताइएगा क्या दहशतगर्दी का खतरा अभी तक मौजूद है जो ये तातीलात का ऐलान किया गया? देखें, जो कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया योब शहर में, उसके पेश नज़र चूँकि जो दहशतगर्द हैं या जो इस तरह की कार्रवाई करने वाले शरपसंद हैं उनके खिलाफ बाद में जो है ना ऑपरेशन किया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, और इसके अलावा भी जो है ना उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं। तो इसके पेश नज़र जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने आज से 15 जुलाई तक जो जितने भी सरकारी हैं, निजी स्कूल हैं, उन तमाम को जो है ना बंद किया गया। इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी जो है ना जो 15 जुलाई तक वहाँ भी जो है ना वो बंद रहेगा। तो ये तमाम जो है ना जो सिक्योरिटी खदशात है योब में, इसके पेश नज़र किया गया है। योब का जो इलाका है वो अफगानिस्तान और वजीरिस्तान से मुत्तसिल है। इससे पहले भी जो है ना यहाँ बदअमनी के वाक़यात पेश आते रहे हैं। तो चूंकि कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, तो इसके पेश नज़र जो है ना अभी 3 दिन तक तालीमी इदारों को बंद रखा गया। जी ठीक है मोहम्मद काजिम, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में थाना सिटी की हदूद में पैसों के लालच में अताइये ने घर उजाड़ दिया। गलत ऑपरेशन से जच्चा और बच्चा दोनों जाँ बहक। वरसा का कहना है कि साइदा को चेकअप के लिए लाया था। अताइया नौरीन कौसर ने एमरजेंसी का कहकर ऑपरेशन कर दिया। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया है। आपको एक बार फिर आगाह करते चलें कि फैसलाबाद में थाना सिटी की हदूद में पैसों के लालच में अताइया ने घर उजाड़ दिया। गलत ऑपरेशन से जच्चा और बच्चा दोनों जाँ बहक हो गए। वरसा का कहना है कि साइदा को चेकअप के लिए लाया था। अताइया नौरीन कौसर ने एमरजेंसी का कहकर ऑपरेशन कर दिया। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। अफसोसनाक खबर है फैसलाबाद से, जहां थाना सिटी की हदूद में पैसों के लालच में अताइया ने एक घर उजाड़ दिया है। गलत ऑपरेशन से जच्चा और बच्चा दोनों जाँ बहक हो गए। और रसा का कहना है कि साइदा को चेकअप के लिए लाए थे। अताइया नौरीन कौसर ने एमरजेंसी का कहकर ऑपरेशन कर दिया है। इस वक्त जो है पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया है। इसी पर मजीद बात करते हैं न्यू के नुमाइंदे वकास शहराज से। जी वकास, बताइएगा इससे मुतालिक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अब तक? जी बिल्कुल, ये थाना सिटी की हदूद में अताई नूरीन नामी डॉक्टर है जिसने मुबैना तौर पर जो है गलत ऑपरेशन करके जो है 2 जानें दे दी हैं। ये फैजाबाद सीधा वाला के रहायशी मोहम्मद मंशा है, जिसका ये कहना है कि वो अपनी बीवी साइदा को दौरान ज़चगी चेक करवाने के लिए लाया था। अताइया नूरीन ने एमरजेंसी कहकर उसका ऑपरेशन कर दिया। अताइया नूरीन को के गलत ऑपरेशन की वजह से माँ और बच्चा दोनों जाँ बहक हो चुके हैं। अताइया नूरीन कौसर मिर्जा की तशवीशनाक हालत में लाइट स्टार का कहकर खुद को क्लिनिक से गायब हो गई थी। तो हम पुलिस को जब इतला दी कि पुलिस मौके पर पहुंची, तो पुलिस ने जो है अताइया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वकास शहराज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़जाना और आर्मी चीफ की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तानी मईशत को बड़ा सहारा मिल गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान का $3 अरब का कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया। स्टैंड बाई मुआहदे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ फौरी तौर पर जारी किए जाएंगे। $1.8 अरब नवंबर और फरवरी में जायज़ों के बाद जारी होंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी $1 अरब स्टेट बैंक को मुंतकिल कर दिए।
ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، اتحادی حکومت کی بڑی کامیابی، وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کا $3 ارب قرض پروگرام منظور کر لیا۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ نے اسٹینڈ بائی معاہدے کی منظوری دے دی۔ $1 ارب کی قسط فوری جاری کی جائے گی۔ اعلامیے کے مطابق $1.8 ارب نومبر اور فروری میں دوبارہ جائزوں کے بعد شیڈیول کیے جائیں گے۔ پاکستان کو طے شدہ پالیسیوں پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے شکر ہے چیزیں درست سمت میں جا رہی ہیں، کوشش ہے جولائی کے آخر تک قومی ذخائر $14 سے $15 ارب تک چلے جائیں۔ دوسری جانب سعودی عرب کے بعد متحدہ عرب امارات نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ یو اے ای نے $1 ارب اسٹیٹ بینک منتقل کر دیے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم اور آرمی چیف کی جانب سے سعودی عرب اور یو اے ای قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ آئی ایم ایف پروگرام حلوہ نہیں بہت سخت ہے، مجبوری میں قبول کیا۔ حاجی ثناءاللہ سمیت لاکھوں حاجیوں کی دعاؤں سے آئی ایم ایف کے امتحان سے نکلے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا 4 سال دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والا خود گھڑی چور نکلا۔ ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر ریاست کو بسایا۔ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی کی مدت میں توسیع کی افواہوں کو بھی مسترد کر دیا۔ بولے ہماری حکومت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی، الیکشن کمیشن آئندہ انتخابات کی تاریخ دے گا۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں بیان دیا۔ اسرائیل کا بیان پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، کسی کو ایسا کرنے کا حق نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیل کے پاکستان مخالف بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا اسرائیلی ظالمانہ کارروائیوں کی مثال دنیا بھر میں نہیں ملتی۔ 9 مئی ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا، ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی ہو رہی ہے۔ اسرائیل کا جو بیان آپ نے جو پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، جس کی پوری قوم آج اس کی بھرپور اس کی مذمت کر رہی ہے، وہ اسرائیل کہتا ہے کہ جناب پاکستان میں اپنا جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، جو غلط کیسز بنائے جا رہے ہیں اور جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ بند ہونی چاہیے۔ یہ ہے وہ سازش جس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں کہ اسرائیل میں فلسطین میں جو مسلمانوں کا جو 75 سال سے جو خون بہ رہا ہے وہ کس کے ہاتھ پر وہ لہو؟ اقوام متحدہ میں اسرائیلی نمائندے کا پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بیان، حکومتی عہدیداروں نے اسرائیل سمیت چیئرمین پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وزراء کا کہنا تھا کہ اسرائیل سے زیادہ گھناؤنے انسانی حقوق کی پامالی کا کسی کے پاس ریکارڈ نہیں۔ کراچی میں جرائم سے تنگ شہریوں نے اپنی عدالت لگا لی۔ تیموریہ کے علاقے شفیق موڑ ناگن سرنگی میں مبینہ ڈاکو کو پکڑ کر مار ڈالا، ساتھی فرار، لاش کو اسپتال منتقل کر دیا۔ عائشہ منزل کے قریب بھی مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا، اسلحہ برآمد۔ دوسری طرف شہر میں وائٹ کرولا گینگ ایک بار پھر سرگرم، فیڈرل بی ایریا میں گھر میں ڈکیتی کی بڑی واردات، ڈاکو ملکی غیر ملکی کرنسی سمیت طلائی زیورات، قیمتی گھڑیاں لوٹ کر فرار ہو گئے۔ لاہور کے علاقے چوہنگ میں مبینہ پولیس مقابلہ، ڈکیتی اور راہزنی کی 150 وارداتوں میں مطلوب ملزم ہلاک۔ پولیس کے مطابق ملزم عدیل کو نشاندہی کے لیے چوہنگ لے جایا جا رہا تھا، ساتھیوں نے چھڑانے کے لیے فائرنگ کر دی جس سے ملزم عدیل زخمی ہو گیا اور اسپتال میں دوران علاج جانبر نہ ہو سکا۔ پشاور کے علاقے بورڈ مل کنڈیر میں قبائلی رہنما کے حجرے پر دستی بم کا حملہ، ایک چوکیدار زخمی۔ پولیس کے مطابق دھماکے سے گھر کے شیشے ٹوٹ گئے، ایک گاڑی کو بھی نقصان پہنچا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی، 2 موٹر سائیکل سواروں کو بم پھینکتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یوکرین نیٹو کی رکنیت تو حاصل نہیں کر سکا، لیکن G7 ممالک نے سیکیورٹی کی ضمانت دے دی۔ چین اور روس کی پالیسیوں پر تحفظات کا اظہار بھی کر دیا۔ نیٹو اعلامیے کے مطابق G7 ممالک یوکرین کو طویل المدتی تعاون فراہم کریں گے۔ یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل بھی فراہم کیے جائیں گے، جبکہ تعبیر نو، اصلاحات اور فورسز کو تربیت بھی فراہم کی جائے گی۔ یوکرین جنگ میں جتنا بھی وقت لگے گا ہم وہاں رکے رہیں گے۔ دوسری طرف روس کا یوکرین کو سیکیورٹی ضمانت پر شدید رد عمل۔ روسی صدارتی ترجمان کا کہنا ہے کہ یوکرین کو سیکیورٹی ضمانت دینا بہت خطرناک ہے۔ نیٹو کا مشرقی یورپ کی طرف پھیلاؤ روس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ چین نے بھی نیٹو کی توسیع کو مسترد کر دیا۔ بھارت کی جانب سے فیروزپور سے چھوڑا گیا پانی گنڈا سنگھوالا پہنچنا شروع، پانی کی سطح 26 فٹ تک بلند ہو گئی۔ دریائے ستلج کا پانی آبادیوں میں داخل ہو گیا، درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ جنگ میں بھی دریائے چناب کا پانی آبادی میں داخل ہو گیا، 40 دیہات زیر آب آ گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، متاثرین بغیر چھت کے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔
کوئٹہ کے مصروف شاہراہوں پر کچرے کے ڈھیر شہریوں کو اذیت میں مبتلا کرنے لگے، علاقے میں تعفن پھیلنے لگا، ٹریفک کی آمد و رفت بھی متاثر ہے۔ شہر کے مصروف ترین جوائنٹ روڈ پر بھی بنی کچرا کنڈی لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں نیو کے نمائندے حماد علی سے۔ جی حماد، بتائیے گا اس متعلق۔ جی شکریہ۔ اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ کے جینٹ روڈ پر۔ یہ کوئٹہ کی مصروف ترین شاہراہ ہے اور مین روڈ جو ہے یہ ہے کوئٹہ کا، اور یہاں پر جو میرے عقب میں آپ کو نظر آ رہا ہے کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے، یہ مین روڈ ہے۔ یہاں سے جو ہے کثیر تعداد میں لوگ گزرتے ہیں، ٹریفک کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی یہاں پر جو ہے 24 گھنٹے جاری رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں اٹھایا جا رہا اور کب سے یہ کچرا یہاں پر پڑا ہوا ہے۔ یہ ہمیشہ پڑے رہے تھے ادھر، جو بھی ہے ادھر وادت کالونی ہے، بلوچ کالونی ہے، جدھر سے بھی لوگ آتے ہیں گاڑیوں میں ادھر کچرے پھینک کے اور چلے جاتے ہیں، اور ہم لوگ ادھر بچے ہیں اسکول پہ جاتے ہیں، یہ ان کو بھی دشواری ہے، اور ادھر سے آنا جانا لوگوں کے لیے ان کے لیے بھی دشواری۔ دیکھیں جو شہری ہیں ان کا تو کہنا ہے کافی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن جو آمد و رفت کا سلسلہ ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ اس سے کافی حد تک بیماریاں جو ہے وہ جنم لے سکتی ہیں۔ میٹروپولیٹن کا جو عملہ ہے وہ جو ہے حماد علی، آپ کا بہت شکریہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اب آپ کو بتائیں کہ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی آف پاکستان اینڈ کیمسٹ نے صوبے کے نوجوانوں کو موقع دیا کہ وہ آئیں اور سی پاکستان ایکسپو اور ورلڈ سٹارٹ اپ چیمپئن شپ کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ طلباء کی بڑی تعداد نے اپنے کاروباری آئیڈیاز پیش کیے۔ پشاور سے شاہد خان نے اس پر رپورٹ تیار کی ہے، وہ دیکھیے۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان اور کیمسٹ کے زیر اہتمام پشاور میں عالمی نوعیت کی تقریب کا انعقاد۔ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں نے نئے کاروبار کے آغاز سے متعلق اہم آئیڈیاز پیش کیے، جسے ماہرین اور کاروباری حلقوں نے خوب سراہا۔ آج جو سٹارٹ اپس یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے آئی سی دیم کمپیٹنگ ایٹ دا نیشنل اسٹیج۔ پشاور کے اسپیسیفک سٹارٹ اپس ہیں، بٹ جو ان کے آئیڈیاز ہیں وہ کین ورک اراؤنڈ دا ورلڈ از ویل۔ تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ ہمارا ٹائم کے ساتھ ایوالو ہو رہا ہے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم۔ فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں پرائیویٹ یونیورسٹیز اس میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں، اور مین کو ہوسٹ میں ہماری یونیورسٹی آف لاہور، سپیریئر یونیورسٹی، یونیورسٹی آف فیصل آباد اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف سیالکوٹ۔ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں نے صوبے میں سیاحت، جویلری اور مصنوعی اعضاء کو ایک سنہری موقع قرار دیا۔ I'm going to focus on expanding it اور ہیومن ریسورس پہ میں فوکس کروں گی، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ویمن امپاورمنٹ بھی ایک اسپیکٹ ہے کہ جس پہ میں فوکس کر رہی ہوں، کیونکہ جو میری ورکرز ہیں وہ ساری ویمن ہے فرام سافٹ بیک گراؤنڈس، تو ان کو بھی میں ایک امپلائمنٹ اپرچونٹی دے رہی ہوں، اور وہ میرے ساتھ بناتی ہیں جویلری میرے پروڈکشن یونٹ پہ، اینڈ دیٹس ہاؤ وی گو۔ نجی جامعات کی ایسوسی ایشن اور کیمسٹ نے واضح کیا کہ تمام ریجنل راؤنڈز کے کامیاب امیدواروں کو فائنل راؤنڈز کے ٹاپ 100 میں شامل کیا جائے گا۔ کیمرامین محمد عباس کے ساتھ شاہد خان، نیو نیوز، پشاور۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز۔